اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام حاضرین ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس یقین اس دعا کے ساتھ ایک اچھا پیغام اچھی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین بجاہ نبی الامین۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور ویڈیوز کو ایک دوسرے تک پہنچائیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کا بھی بھلا ہو، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی قیمتی رائے دیجیے گا۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ تک اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج بہت ہی خطرناک اور انتہائی جلا کٹا ہوا، میں تو یہ کہوں گا بڑی جلی کٹی ہوئی تحریر ہے، اور یہ حقیقت بھی بتا رہا ہوں، معاشرے میں ناسور کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ ہر شخص بڑے ہی عجیب انداز کی زندگی گزار رہا ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ اپنے پہ توجہ دینے کی وجہ دوسروں پہ سب سے زیادہ توجہ دی ہوئی ہے۔ اور بھائی اپنے اوپر توجہ دے دو گے تو بہتر ہو جاؤ گے، ہر طرف دوسروں پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ ہاں اس کام کے لیے تو دینی چاہیے کہ کسی کا بھلا ہو جائے، لیکن اس لیے نہیں کہ کسی کو طنز مار دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کو بلا وجہ میں ٹینشن میں مبتلا کر دیا، پریشان کر دیا، ایسا نہ کیجیے۔ موضوع ہے اپنے فضول سوالات کے ذریعے دوسروں کی زندگی تباہ و برباد مت کیجیے۔ پھر سن لیجیے، اپنے فضول سوالات کے ذریعے دوسروں کی زندگی تباہ و برباد مت کیجیے۔ موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ایک نوجوان نے دوسرے سے پوچھا، آپ کہاں کام کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، فلاں دکان پر۔ پھر پوچھا، اچھا دکان والا آپ کو کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا، 5,000۔ نوجوان نے بڑی حیرت سے پوچھا، 5,000 بس؟ اتنے میں کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ یقیناً وہ دکان والا اس لائق نہیں کہ آپ اس کے پاس اتنی تنخواہ میں کام کریں۔ اس دن سے اسے اپنے کام سے نفرت ہونے لگی۔ وہ دکان والے سے تنخواہ بڑھانے کی درخواست کرنے لگا۔ دکان والے نے تنخواہ بڑھانے سے انکار کر دیا تو اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے جو کچھ کماتا تھا اب اس سے بھی ہاتھ دھو کر بیٹھ گیا اور بیکاری کی زندگی گزارنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خدا را اس سے سبق سیکھیے۔ ایک خاتون کے ہاں ولادت ہوئی، اس کی سہیلی اس مبارکباد لے کر اس کے پاس پہنچی۔ اس سے پوچھ بیٹھی کہ تمہاری شوہر نامدار نے ولادت کے وقت تمہارے لیے کیا تحفہ پیش کیا؟ خاتون نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں۔ اس کی سہیلی بڑی حیرت سے کہنے لگی، کتنی عجیب بات ہے، کیا اس کے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت نہیں؟ اس کی سہیلی الفاظ کا یہ بارود اس میں ڈال کر چلتی بنی۔ ظہر کے وقت اس کا شوہر گھر آیا تو دیکھا بیوی بہت بری طریقے سے ناراض بیٹھی ہے۔ دونوں میں دونوں میں کہا سنی ہوئی اور معاملہ طلاق تک پہنچ گیا۔ یہ تباہی کہاں سے شروع ہوئی؟ اس سہیلی کی اس بات سے۔ تو لہٰذا اپنے مشورے، اپنی بھونڈی باتیں کہوں گا میں، ان سے بچنا چاہیے۔ ہر کسی کے جا کے کان میں نہیں پھونک دینا چاہیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک باپ تھا، بڑی پرسکون اطمینان بھری زندگی گزار رہا تھا۔ کسی نے اس سے جا کے کہہ دیا، کیا تمہارا بڑا بیٹا تمہاری خیریت پوچھنے نہیں آتا؟ کتنی عجیب بات ہے، آخر اس کے پاس کیا مجبوری ہے؟ پھر کیا تھا؟ اس باپ کے دل میں یہ باتیں گھر کر گئیں، اور اسی دن سے اس کی پرسکون والی زندگی غارت ہو گئی۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بارہا ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے معصوم لگتے ہیں، بڑے ہی ہلکے لگتے ہیں، یعنی بڑی خیر خواہ والے لگتے ہیں کہ واہ واہ سامنے والا کتنا ہم سے ہمدردی رکھتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ اندازہ نہیں کہ اس کے اندر کتنے بارود اور کتنی آگ بھری ہوئی ہے، معصومانہ سے لگتے ہیں، مگر وہ حقیقت میں زندگی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ اب وہ فلاں چیز کیوں نہیں خرید لیتی؟ آپ اذیت بھری زندگی کیسے جھیل رہے ہیں؟ نہیں بھائی ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بندے کو کیسے اپنی زندگی میں برداشت کر رہے ہو بھائی؟ بعض اوقات ہم اس طرح کے سوالات نادانی میں یا
پھر بطور تفریح کر بیٹھتے ہیں، لیکن شاید ہمیں نہیں معلوم کہ سوالات مخاطب کے دل پہ کتنا گہرا زخم دے جاتے ہیں۔ اس تحریر اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی زندگی تباہ کرنے کا سبب نہ بنو۔ ایک اور نصیحت، جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اندھے کی طرح، اور جب وہاں سے نکلو تو گونگے کی طرح۔ اس طرح کی نصیحت آمیز پیغامات بھیجتے ہوئے مجھے اپنے بارے میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ میں بہت پاک و صاف ہوں، اس لیے ان پیغام کا سب سے پہلا مخاطب میں اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہوں۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا کہ میں اصلاح کے لیے پہلے اپنے آپ کو چنتا ہوں کہ مجھ میں یہ غلطی ہے یا اگر خرابی ہے، یا میں اپنے لیے پہلے پسند کروں، پہلے اپنی اصلاح کروں پھر دوسروں تک پہنچاؤں۔ دوسروں کی زندگی تباہ برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی زبانوں کو لگام دیں، اپنے ذہن کو بھی لگام دیں، کیونکہ پہلے ذہن میں بات جنم لیتی ہے، اس کے بعد زبان سے آیا ہوتی ہے، ادا ہوتی ہے، اور لوگوں کی زندگی میں فساد برپا پیدا کر دیتی ہے، فساد پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی یہ تو بہت طویل بات ہو سکتی ہے اس پہ کہ مطلب ابھی تک شادی ہو گئی تو ابھی تک بچے کی پیدائش کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں تم میں تو خرابی نہیں ہے، کہیں شوہر میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ ارے بھائی تم کیوں فکر میں مبتلا ہو؟ تم تو صحیح ہو، شوہر میں گڑبڑ ہوگی۔ بلا وجہ میں دماغوں میں ٹھوس دیتے ہیں الٹی سیدھی بکواس۔ کبھی ساس کی طرف سے بدگمانی کر دیں گے، ارے بھائی ساس نے تمہارا خیال نہیں رکھا، چاہے وہ بیچاری دن بھر اس کا دھیان ہی رکھتی ہے لیکن اس کے دماغ میں فٹ کر دیا آپ نے بات۔ کبھی بچوں کے لحاظ سے والدین کو متنفر کر دیا، کبھی والدین کو بچوں کے لیے گڑبڑ پھیلا دی، کبھی بھائی کو بھائی سے اور بہنوں کو بہنوں سے لڑا دیا، کچھ نہیں تو بلا بے مقصد کی گفتگو شروع کر دی۔ تو خدا را ان باتوں سے اجتناب کریں۔ چنیدہ باتیں بیان کر کے بتا دی گئی کہ اس سے ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں، لہٰذا اپنا احتساب خود کر لیجئے، بجائے اس کی کہ اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے وہ پڑ جائے گی۔ آپ دوسرے کو تماشا بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، آپ کو تماشا بن جائیں گے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کو تماشا بن جائیں گے، لوگ آپ سے کھیلنا شروع کر دیں گے، آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ کل تک آپ دوسروں سے کھیل رہے تھے، آج لوگ آپ سے کھیلنا شروع کر دیں گے۔ تو خدا نہ باز آ جائیں، لوگوں کو بھی مشورہ دیں، اچھا سمجھائیں کہ خدا کے لیے پہلے تولو پھر بولو، طریقے سے بات کرو، بلا وجہ کی باتیں بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کرائٹیریا ہمارے پاس موجود ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کس طرح سے زندگی گزارنے کے بارے میں کہتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرنے کا کہتے ہیں، کتنی باتیں کرنی چاہیے، اگر عیادت کے لیے گئے تو کس طرح سے جانا چاہیے، کسی کی خبرگیری کرنے گئے تو کس طرح سے کرنی چاہیے، تعزیت کے لیے گئے تو کس طرح کرنی چاہیے، کسی کی مدد کرنی ہے تو کیسے کرنی چاہیے۔ بڑے چھوٹے رشتے کا پاس رکھتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھیے۔ میرے پیر و مرشد کا ہمیشہ کہنا ہوتا تھا کہ جب تم کسی سے بات کرو تو یہ دیکھو کہ سامنے والے کی عمر کتنی ہے، وہ تم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا تمہارے برابر ہے، اس کا رشتہ تم سے کیا ہے، چاہے وہ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں یا دوست اقارب ہیں، پھر سامنے والے کا عہدہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی مینٹل لیول کیا ہے، اس کی ذہنی صلاحیت کتنی ہے، کتنی علمیت والا ہے، اور پھر تم جو بات کہو گے وہ کتنا اس کو سمجھ پائے گا، اور تمہاری بات اس کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے۔ اچھی بات کرو، ستھری بات کرو، آسان بات کرو، بلا وجہ میں کسی پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، بلا وجہ میں طنز مارنے کی ضرورت نہیں، بلا وجہ میں کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کبھی کبھی مذاق ہو جاتا ہے، لیکن مذاق مذاق رہنا چاہیے، یعنی کسی سے مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مذاق کرنا ایک اچھی بات ہے، طنز و مزاح ہو جایا کرتا ہے، لیکن مذاق اڑانا کہ کسی دل آزاری ہونا شروع ہو جائے، کسی کو نقصان پہنچنے لگے، وہ دل گرفتہ ہو جائے، اور ایسی ایسی باتیں گھما پھرا کے اس کے زندگی میں شامل کر دینا کہ وہ انسان اپنی زندگی سے بیزار آ جائے، یا جو قیمتی رشتے ہیں وہ کھو دے، کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ کے اہل خانہ میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کی
اور وہ کسی وجہ سے کوئی معاملات میں گرفتار ہو گیا تو ضروری ہے کہ دوسرے شخص کے کان بھر بھر کے اس کا بیڑا غرق کر دیں اور اتنا دور کر دیں کہ واپسی کا یعنی کوئی واپسی کا معاملہ ہی نہ رہ پائے. خدا کے لیے لوگوں کو توڑنے والے نہ بنے، لوگوں کو جوڑنے والے بنے. آپ کی یہ بیہودہ گفتگو، آپ کی یہ جو بے سروپا گفتگو کسی کے گھروں میں آگ لگا دیتی ہے. لہذا خدا کے لیے اس آگ لگانے سے بچیں، کیونکہ اس آگ کے لگ جانے سے آپ بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گے، آپ کے بھی دامن میں آگ لگ جائے گی، آپ کے گھر میں بھی آگ لگ جائے گی. کیونکہ اللہ رب العزت بڑا مسبب الاسباب ہے. مکافات عمل میں دیر نہیں لگتی. مکافات عمل یہی ہوتا ہے کہ جب آج آپ نے کسی کے ساتھ کیا کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا. لہذا زبانوں پہ لگام دیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور حسن سلوک کرنے والا بنائے. آمین بجاہ نبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.